میں یہاں اکیلے نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ اس طرف بڑھ گئی جہاں اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ 2-4 قدم چلنے سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ساتھ چلنے سے کیوں منع کر رہا تھا۔ اونچا نیچا مکمل اندھیرے میں ڈوبا راستہ، چاند کی تھوڑی بہت روشنی رہنمائی کر رہی تھی۔ 2-3 دفعہ ٹھوکر کھاتے کھاتے گرتے گرتے بچی۔ مزید چلنا مشکل لگا تو وہیں بیٹھ کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے بہت سے لوگ چل رہے ہوں۔ اس نے خوفزدہ ہو کے مڑ کے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ 4 حبشی نما انسان تھے، شاید افریقی تھے۔ ان کے لمبے مضبوط جسم بتا رہے تھے کہ کوئی شکاری ہیں۔ وہ اس کی طرف بڑھے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ چاروں کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ جیسے ہی اپنی جگہ سے جانے لگی ایک تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے جسم سے تو جیسے جان نکل گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ۔ وہ نہ ایک قدم آگے جا سکتی تھی، نہ اسے آواز دے سکتی تھی، اور وہ پتہ نہیں کون سی زبان میں کیا بول رہا تھا۔ اس نے اسے اپنی طرف گھسیٹا۔ اس نے پوری طاقت سے خود کو چھڑوانا چاہا مگر بے سود۔ پتہ نہیں کہاں سے اس میں طاقت آئی اور وہ بلند آواز میں چیخنے لگی، ہارون ہارون بچاؤ! ساتھ ہی اس سے خود کو چھڑوا رہی تھی۔ وہ جو پانی لے کے واپس آ رہا تھا اس کی آواز پہ کین وہیں پھینک کے بھاگتا ہوا اوپر چڑھا۔ جو راستہ اس نے 5 منٹ میں کیا تھا وہ چند سیکنڈز میں عبور کر کے اوپر آیا تو یہاں کا منظر دیکھ کے اس کا خون کھول اٹھا۔ تیز قدموں سے وہ آگے بڑھا تو حبشی نے آئلہ کو چھوڑ دیا، یوں جیسے تم سے بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے اس سے نمٹ لیں۔ اس کے ایک دم چھوڑنے سے وہ زمین پہ گر پڑی۔ فوراً اٹھ کے دیکھا تو ہارون سامنے کھڑا تھا۔ وہ بھاگ کے اس کے پاس آ گئی اور اس کے پیچھے کھڑی ہو کے چھپ گئی۔ چاروں اسے ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے کہ ہمت ہے تو مقابلہ کرو۔ آئلہ کو اس نے دور ہٹایا، اتنی زور سے جھٹکے جانے سے جیسے اس کے حواس جاگ اٹھے۔ اسے لگا وہ انہیں ان کے حوالے کر کے ہاتھ جھاڑ کے چلا جائے گا۔ اسے آخر کیا ضرورت ہے؟ نہ وہ کوئی فلمی ہیرو ہے کہ 10 گنڈوں کو جہنم واصل کر دے گا۔ وہ ان میں سے کسی پر بھی نظر ڈالے بنا اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اس کے کان اس وقت کچھ بھی نہیں سن رہے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اسے بس خود کو بچانا تھا۔ وہ 2-3 مرتبہ ٹھوکر کھا کے گری مگر پرواہ نہیں کی۔ وہ بھاگتے بھاگتے پتہ نہیں کتنی دور نکل آئی۔ زخمی بھی ہوئی، پاؤں شل ہوئے، سانس بھی پھول رہی تھی۔ وہ ایک اونچے نیچے ٹیلے کے پیچھے چھپ گئی اور بڑی شدتوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارنے لگی، یا اللہ، عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، ان درندوں سے مجھے بچا لے۔ وہ سانس تک رو کے بیٹھی تھی۔ پھر اس نے 2-4 انسانی چیخ کی آوازیں سنی، ساتھ ہی فائر کی بھی۔ کیا وہ مجھے چھوڑ کے نہیں گیا؟ کیا میری عزت بچانے کے لیے رک گیا؟ اس نے ایک لمحے سوچا، پھر مایوسی میں گر گئی۔ اگر وہ رک بھی گیا ہوا تو ہار گیا ہوگا، وہ لوگ تو زیادہ تھے۔ اسے پھر چیخوں کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد گہرا سکوت چھا گیا۔ اسے لگ رہا تھا اس ویرانے میں اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کچھ دیر پہلے وہ اس ویرانے سے ڈر رہی تھی، لیکن اب وہ بالکل بھی ڈر نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے پاس قدموں کی آواز سنی تو پتہ چلا کہ امتحان ابھی ختم نہیں ہوا۔ نہیں، میں اس کھائی سے کود کے جان دے دوں گی، مگر میں یہ رسوائی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ یہ سوچ کے اٹھی اور آنے والے کو دیکھے بنا بھاگ کے آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر ہارون نے اسے بازوؤں سے پکڑ کے روک لیا۔ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ جب میں نے منع کیا تھا تو گاڑی سے کیوں اتری تھی؟ بولو! وہ جیسے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، اسی لیے تمہارے ساتھ رات کا سفر کرنے سے ڈر رہا تھا، مگر تمہیں نہ اپنی پرواہ ہے نہ کسی اور کی۔ اسے شدید غصے میں ایسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی اور اس کے کندھے پہ سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تو وہ چپ سا ہو گیا۔ اس نے نہ تسلی دی، نہ رونے سے روکا، نہ خود سے الگ کیا۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ اس کی سسکیاں بند گئیں، تب بھی وہ چپ کھڑا رہا۔ پھر آئلہ نے تھوڑا ہٹ کے اسے دیکھا۔ ہارون نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیز قدموں سے واپس اسی راستے پہ جانے لگا۔ اس کے وجود کا سارا بوجھ جیسے اس نے اٹھایا ہوا تھا وہ ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ پتھر میں اڑا دوپٹہ اس نے جھک کے اٹھایا۔ اس نے سر جھکا کے اس سے دوپٹہ لے کے لپیٹ لیا۔ کچھ آگے بڑھے تو وہ چاروں زخمی پڑے تھے۔ ایک کراہ رہا تھا، باقی 3 شاید بے ہوش تھے۔ ان پہ نظر ڈال کے وہ آگے بڑھ گئے۔ جیپ کا دروازہ کھولا، اسے اندر دھکیلا۔ وہ آنسو پیتی بیٹھ گئی۔
جب جیپ اسٹارٹ ہونے پر اس نے اپنا سر اٹھایا۔ وہ پہلے سے بھی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظریں ہارون کے بازوؤں پہ پڑیں جو خون میں بھیگے ہوئے تھے۔ وہ جھجک کے بولی، آپ کا بازو زخمی ہو گیا ہے، اس پہ کچھ باندھ لیں۔ اس نے اس کی ایک نہیں سنی، اسی رفتار سے چلاتا رہا۔ وہ اس کے بازوؤں پہ ہاتھ رکھ کے بولی، آپ کا خون نکل رہا ہے، گاڑی روک کے مرہم پٹی کر لیں۔ اس نے ہاتھ جھٹکا اور پھنکارا، تم مجھ سے کوئی بات مت کرو، تمہارا احسان ہوگا۔ وہ اس رد عمل پہ چپ کر کے بیٹھ گئی، مگر نظریں اس کے بازوؤں پر ہی تھیں۔ اسے پتہ تھا کہ یہاں پڑے بیگ میں سامان کے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس بھی تھا۔ وہ تیزی سے جھکی اور فرسٹ ایڈ باکس نکال لیا۔ وہ اس کی تمام کارروائی سے لا تعلق رہا۔ باکس میں سے کاٹن نکال کے اس نے اپنا ہاتھ ہارون کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے جیپ روک کے بولا، اب تم نے مجھ سے بات کی یا میرے قریب آئیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ جواب میں رونے لگی، میرے ہاتھ سے نہیں تو خود سے کر لیں، اتنا خون نکل رہا ہے۔ اس نے ڈر کے باکس اس کی گود میں رکھ دیا۔ وہ غصے سے اٹھا اور بینڈیج کرنے لگا۔ وہ آنسو بہاتی اس کی طرف دیکھتی رہی۔ پٹی باندھ کے اس نے پھر جیپ اسٹارٹ کر دی۔ وہ بغیر کسی تکلیف کا اظہار کیے پہلے کی طرح گاڑی چلا رہا تھا۔ آئلہ نے 2-4 بار سر اٹھا کے دیکھا، مگر وہ شاید اس وقت اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی جب بات کی ہمت نہ ہوئی تو گردن جھکا کے بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد اس نے سر گھما کے دیکھا تو وہ سر جھکائے چپ بیٹھی تھی اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ بائیں گال پہ ابھی تک اس کی انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ ہاتھوں اور چہرے پہ خراشیں پڑی تھیں جن سے خون رسنا بند ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہا ہاتھ بڑھا کے اس کے آنسو صاف کر دے اور کوئی ایسی بات کرے کہ وہ ہنسے، لیکن دل کی بات رد کر کے وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ اپنے آس پاس گاڑیوں کی آوازیں سنائی دیں تو سر اٹھا کے باہر دیکھنا شروع کیا۔ وہ جنگل سے نکل کے شہر کی حدود میں پہنچ گئے تھے۔ پتہ نہیں کیا وقت ہو رہا تھا، شاید ابھی رات ہی تھی۔ پورا شہر سویا ہوا محسوس ہوا۔ اس ویرانے سے گاڑیوں کا شور اس وقت بہت بارونق لگ رہا تھا۔ اسے ایسے لگا صدیوں کی مسافت کر کے یہاں تک پہنچی ہے۔ جیپ ایک ہوٹل کے آگے رک گئی اور وہ بغیر کچھ بتائے اندر چلا گیا۔ وہ ایک شاندار ہوٹل تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آتا دکھائی دیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ وہ دونوں بڑے پرجوش باتیں کرتے آ رہے تھے۔ ساتھ والا خوش اور تیز چل رہا تھا، جیسے کچھ دیکھنے کی جلدی میں ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا جیپ کی طرف آیا تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ چہرے پہ حیرانی اور بے یقینی ملے جلے تاثرات سے اس نے ہارون کو دیکھا اور متعجب انداز میں پوچھا، یہ آئلہ ہے؟ ہاں۔ وہ اتنی معروف تھی کہ بس اتنا کافی تھا کہ یہ آئلہ ہے۔ سامنے والا بھی اس کا دوست تھا۔ بغیر حیرانی کے شائستگی سے مسکرا کے بولا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ جواب میں اخلاقاً مسکرانا پڑا۔ اس کی طرف سے توجہ ہٹاتے ہی سیٹ پہ دیکھنے لگی۔ وہ دونوں بڑے بڑے الفاظ میں اسے خراج تحسین پیش کر رہے تھے، بہادری کو سراہ رہے تھے۔ پھر دونوں جیپ سے تھوڑا ہٹ کے بات کرنے لگے۔ آئلہ نے سننا چاہا، تم اس کا انتظام کرو، مجھے ابھی نیروبی جانا ہے، آگے کا پروگرام بعد میں طے کریں گے۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ اتنی لمبی ڈرائیو کر کے آئے ہو، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، کم سے کم کچھ کھا پی لو۔ کتنے تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ کتنے بجے چلے تھے وہاں سے؟ وہ شاید اس سے بہت محبت کرتا تھا، بالکل ماؤں کی طرح سے فکر سے سب کچھ پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پہ وہ مسکرا کے بولا، کھانے پینے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، مجھے جلد ہی نیروبی پہنچنا ہے۔ ویسے 11 بجے چلے تھے ہم وہاں سے۔ ہم کے الفاظ پہ اس نے بے ساختہ اسے دیکھا اور بولا، دیر نہیں لگ گئی پہنچنے میں؟ کس طرف سے آئے ہو؟ وہ اس کے لیے فکر مند لگ رہا تھا۔ بس جیپ راستے میں خراب ہو گئی تھی، وہاں پہ دیر لگ گئی تھی۔ وہ بہت لاپرواہ انداز میں بولا، خیر جو بھی ہو میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، نیروبی کہیں بھاگا نہیں جا رہا، کچھ کھا پی لو پھر آرام سے چلے جانا۔ وہ بے بس نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، پیٹر دیر ہو جائے گی۔ ہو جائے میری بلا سے، اندر چلو۔ اسے مکمل نظر انداز کیے وہ دونوں مصروف تھے۔ وہ اس کے مجبور کرنے پہ وہاں رکنے پہ رضامند ہو گیا۔ ہارون آئلہ کے پاس آ کے بولا، آؤ اندر، جبکہ اس کا دوست وہیں کھڑا رہا۔ وہ بنا چوں چرا کے جیپ سے نکل آئی۔ ان دونوں کے ساتھ شاندار ہوٹل میں زخمی پاؤں الجھی لٹوں کے ساتھ وہ خواہ بالوں پہ ہاتھ پھیر کے سنوارنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دونوں مسلسل شکار اور جنگل کی باتیں کر رہے تھے۔
وہ خاموشی سے اپنے ساتھ والے شخص کے جوتوں پہ نظریں جمائے ہوئے تھی جو بظاہر اس سے لا تعلق نظر آ رہا تھا۔ اس کے آہستہ قدم دیکھ کے وہ بھی سست رفتار ہو گیا۔ اس کا دوست بھی اس کی وجہ سے سست چلنے لگا۔ لفٹ میں آ کے دونوں بالکل خاموش تھے۔ اسے ایسے لگا کہ اس کا دوست گہری نگاہ سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ ہارون سے مخاطب تھا۔ ایک بہت عمدہ کمرے میں داخل ہو کر پیٹر اس سے بولا، تم دونوں بیٹھو، میں ان دونوں کو بلا کے لاتا ہوں۔ وہ ہنسا۔ باہر نکلنے لگا تو ہارون بولا، بھائی عبداللہ کو جگانا کسی مردے کو اٹھانے کے مترادف ہے، یہ نہ ہو ہم یہیں بیٹھے رہیں۔ وہ اچھے موڈ میں تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ اس کی آواز پہ آئلہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پہ ٹک گئی تو وہ ایک نظر اس پہ ڈال کے کھڑا ہو گیا۔ کپڑے نکال کے باتھ روم میں گھس گیا۔ اسی وقت پیٹر اندر آیا۔ اسے اکیلا دیکھ کے پوچھا، ہارون کہاں ہے؟ وہ شاید نہا رہا ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ آپ بھی فریش ہو جائیں، ابھی آپ کو باقی دوستوں سے ملوانا ہے۔ ہمارا 4 دوستوں کا گروپ ہے، میں اور ہارون بچپن کے دوست ہیں۔ عبداللہ اور مائیکل سے شکار کے دوران دوستی ہوئی تھی۔ دوستی بھی عجیب ہے، سال سال نہیں ملتے، سب الگ الگ دیسوں کے باسی ہیں۔ سال کے ان دنوں میں ہم ملتے ہیں اور شکار کھیلتے ہیں، باقی سال فون پہ رابطہ رہتا ہے۔ وہ بہت شائستہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ اتنے میں ہارون سر رگڑتا ہوا باہر آیا۔ پیٹر سے بولا کہ اب اگر روک ہی لیا ہے تو جلد ہی کھانے پینے کا انتظام کر دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا اور بولا، بڑا احسان کیا ہے مجھ پہ۔ ایک تو تمہاری محبت میں بول رہا تھا، اتنی تمہاری سلامتی کی دعائیں کر رہا تھا۔ جواب میں وہ بھی ہنسنے لگا۔ آئلہ خاموشی سے ان کا آپس کا پیار دیکھ رہی تھی۔ وہ باہر نکل گیا۔ ہارون ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ہو کے بال بنانے لگا۔ میرا خیال ہے آپ بھی منہ ہاتھ دھو لیجئے، شیشے سے اسے دیکھتا ہوا بولا تو اسے بھی اپنے بے تکے حلیے کا خیال آیا۔ خاموشی سے اٹھ کے باتھ روم کی طرف بڑھی۔ وہ جو بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتی تھی اب عجیب سی جھجک محسوس کر رہی تھی۔ اتنے بڑے شیشے میں نہ جانے کتنے دنوں بعد خود کو دیکھ کے پہچان نہیں پائی۔ وہ ہر وقت تیار رہنے والی اس وقت عجیب ہی مخلوق لگ رہی تھی۔ خوب اچھے سے چہرے کو دھویا، اچھی حالت میں لانے کے لیے وہیں پڑے برش سے بال بھی بنائے۔ 15 منٹ کی کوشش سے چہرہ اسے اپنا اپنا لگا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے دوستوں سے بھوت بن کے ملنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اتنے بڑے صاف ستھرے نہانے والے ٹب کو دیکھ کر اس کا نہانے کو دل چاہ رہا تھا۔ اس خواہش کو دبا کے وہ باہر نکلی تو ہارون آنکھیں بند کیے بیڈ پہ لیٹا تھا۔ وہ خاموشی سے دوبارہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کی آمد سے بے نیاز وہ وہیں پڑا رہا۔ اسی وقت پیٹر اور اس کے 2 دوست ہلکی سی دستک دے کے اندر داخل ہوئے۔ وہ ساری بے نیازی بھول کے دوستوں سے ملنے لگا۔ مل کر ان دونوں کی نظریں اس پر پڑیں۔ ان کی نگاہ میں پیٹر کی طرح حیرانی تھی۔ پیٹر نے ایک اچھے میزبان کی طرح تعارف کی رسم ادا کی۔ یہ عبداللہ ہے، پیشے کے لحاظ سے معروف کاروباری شخصیت ہے، شکار کا شوق ہے، شام ان کا اصل وطن ہے، اور ان کی اچھی بات کہ یہ کک بہترین ہے۔ شکار کے دوران ہمیں اچھے کھانے بنا کے یہ کھلاتے ہیں۔ اور یہ ہیں جناب سائیکل، انگلینڈ کے رہنے والے۔ ہم سب میں یہ پروفیشنل شکاری ہیں، جنگلات میں ان کا علم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہارون ان کے تعارفی پروگرام سے لا تعلق پھر سے بیڈ پہ بیٹھ گیا، جبکہ باقی 3 افراد ابھی تک کھڑے تھے۔ اسی وقت ایک بیرا اندر چلا آیا اور ٹیبل پر مختلف اقسام کے کھانے سجا دیے۔ وہ تینوں سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ پیٹر ہارون سے بولا، تم وہاں کہاں پڑے ہو، ادھر آؤ۔ اس کے بلانے پہ وہ لمبی سی جمائی لیتا اٹھ کے یہیں پہ آ گیا۔ آئلہ نے ایک لمبی سانس لی اور چہرہ دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ وہ آئلہ کے پاس کچھ فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ درمیان میں رکھی ٹیبل پہ ڈھیروں کھانے سجے تھے۔ وہ اتنی شرم و حیا والی قسم کی لڑکی نہیں تھی، مگر اتنے مردوں میں اسے اپنا آپ عجیب لگ رہا تھا۔ اپنے اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں پیٹر کی آواز سنی، آپ لیجئے نا۔ وہ اس کے ہاتھ میں پلیٹ پکڑا رہا تھا۔ آئلہ نے شکریہ کے ساتھ تھام لی۔ ہارون پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اس نے تکلفاً تھوڑے سے آملیٹ کو پلیٹ میں نکال کر کانٹے سے اسے ٹکڑے کرنے لگی۔ وہ تینوں بھی کھانے لگے۔ آپ نے میرے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں، پیٹر نے اس سے کہا۔ اس کے بولنے سے پہلے عبداللہ بول پڑا، تم بولنے کا موقع دو تو کوئی پوچھے تم سے بہتر تمہارا تعارف میں کروا سکتا ہوں۔ وہ آئلہ کی طرف متوجہ ہوا۔
مس آئلہ یہ ہیں پیٹر، سوئٹزرلینڈ کے خاصے معروف انجینئر، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ جولی ان کی منگیتر ہے، جس نے فی الحال شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک یہ شکار نہیں چھوڑے گا۔ وہ بڑا ہنسمکھ سا تھا۔ پیٹر کے گھورنے کے باوجود اس نے اپنی بات مکمل کی۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اسی وقت بیرا چائے کی ٹرے لیے اندر آیا۔ عبداللہ نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لے کر آئلہ کے سامنے رکھ دی۔ میرا خیال سے کسی خاتون کا یہ حق ہے، اس کی موجودگی میں کوئی اور کیوں چائے بنائے؟ وہ بڑی بے تکلفی سے بولا۔ شاید وہ اس کی جھجک کم کرنا چاہتا ہو۔ آئلہ کو وہ سب بہت اچھے لگے۔ وہ اپنی پلیٹ رکھ کے کپوں میں چائے ڈالنے لگی۔ عبداللہ اب کسی اور سے بات کر رہا تھا۔ ایک تو مجھے آدھی رات سونے سے اٹھا دیا، اوپر سے برا بھی میں ہوا۔ وہ پتہ نہیں کس موضوع پہ بات کر رہے تھے۔ 4:30 کو تم آدھی رات کہہ رہے ہو؟ مائیکل نے اسے گھورا تو وہ آئلہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا کیا خیال ہے 4:30 صبح ہوتی ہے؟ وہ سونے کا بہت شوقین لگ رہا تھا۔ جواب میں وہ صرف مسکرا دی۔ ان سب سے چینی کا پوچھ کے کپوں میں ڈالی، پھر سرو کرنے لگی۔ ساتھ بیٹھے شخص کو بغیر چینی کے اس کی طرف کپ سرکا دیا اور پھر خود بھی پینے لگی۔ سب کا تعارف تو ہو گیا، آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، پیٹر نے اس سے کہا تو سب متوجہ ہو گئے، سوائے اس کے جو اسے ساتھ لایا تھا۔ میرا نام آئلہ ہے، میں پاکستانی ہوں، میں نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی ہے، پڑھائی سے فارغ ہو کر اپنے چچا کے پاس کینیا گھومنے پھرنے آئی ہوں۔ وہ اتنی دیر میں پہلی بار اتنا طویل جملہ بولی تھی۔ سب غور سے سن رہے تھے۔ اچھا، تو شکار آپ کا شوق ہے؟ مائیکل جو کم گو تھا پہلی بار مخاطب ہوا۔ ہارون نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے کپ اپنے منہ سے لگا لیا۔ وہ بنا دیکھے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ اس بات پہ مسکرایا ہے۔ اس کے جواب سے پہلے ہی مائیکل دوبارہ بولنے لگا، اچھی بات ہے، لڑکیوں کو بھی اس طرف آنا چاہیے۔ پھر اس نے دوستوں سے پوچھا، وہ انٹری والا قصہ یاد ہے؟ وہ سب کچھ یاد کر کے ہنسنے لگے، شاید کوئی پرانی بات کا حوالہ دے رہا تھا۔ پھر عبداللہ اس کی طرف دیکھ کے بولا، آئلہ شاید بور ہو رہی ہیں۔ ہارون نے ان کی بات پہ توجہ دیے بغیر مائیکل کی بات کو جاری رکھا۔ آئلہ مسکرا کے بولی، میں بور نہیں ہو رہی۔ چلیں پھر اچھا ہے، آپ بور نہیں ہو رہی تو میں وہ قصہ سناتا ہوں آپ کو جو مائیکل بتا رہا ہے۔ ہم شکار پر تھے، 3 لڑکیاں وہاں راستہ بھٹک گئیں، سبھی بہت ڈرپوک۔ ہم نے انہیں لفٹ دی اور وہاں خوب تماشے ہوئے۔ یہ ہارون صاحب ان کے دشمن بن گئے، ہم سے الگ ناراض کہ انہیں لفٹ کیوں دی۔ انہی میں سے ایک کچھ زیادہ بزدل تھی، اس کے ساتھ سب سے زیادہ حادثے ہوتے تھے۔ ایک بار اس کے پاؤں پہ بچھو چڑھ گیا اور یہ ہارون مدد کے بجائے غصے ہوتا رہا۔ اصل میں اسے ڈرپوک لڑکیاں نہیں پسند۔ پھر ایک بار اس کے کیمرے کو اٹھا لیا اس نے تو شامت آ گئی اس کی۔ عبداللہ بڑے مزے سے تمام قصہ سنا رہا تھا اور سب یاد کر کے مسکرا رہے تھے۔ ہارون نے اسے اردو میں کہا، تمہیں چلنا نہیں ہے، جلدی ناشتہ ختم کرو۔ وہ اس کی بے وجہ ناراضگی پہ حیران ہوئی تھی۔ ناشتہ تو وہ کب کا ختم کر چکی تھی اور وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے اردو بولنے پہ تینوں چیخ اٹھے، یہ فاؤل ہے، بتاؤ ہمیں کیا بولا ہے؟ تم لوگوں کے کام کی بات نہیں ہے۔ دیکھا اس غدار کو؟ عبداللہ نے دانت پیس کے بولا۔ ہم وطن ملا تو آنکھیں پھیر لیں۔ آئلہ آپ بتائیں، ابھی اس نے کیا کہا ہے؟ مجھے یقین ہے اس نے ہماری برائی کی ہے۔ اس نے پریشان ہو کے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس چلنے کا کہہ رہے ہیں۔ اس نے جھگڑا ختم کر دیا تو وہ آپس میں پروگرام طے کرنے لگے۔ وہ خاموش بیٹھی دیواروں کو تکتی رہی۔ ان کے مذاکرات ختم ہوئے، چاروں کھڑے ہوئے تو آئلہ بھی کھڑی ہو گئی۔ وہ ان کے پیچھے چلتی ہوئی خاموشی سے باتیں سنتی رہی۔ جب اس نے پیٹر کی آواز سنی، وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کے اس کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ اگر میں آپ سے کچھ کہوں تو آپ میری بات کا برا تو نہیں منائیں گی؟ نہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا، اس لیے اجازت مانگ رہا تھا۔ اس نے حیرت سے بولا، جی کہیے۔ آپ کو شاید خود بھی نہیں معلوم کہ آپ بغیر ہتھیار کے بہت بڑی جنگ جیت چکی ہیں۔ وہ سمجھ نہیں آنے پہ اسے دیکھنے لگی تو وہ رک گیا اور بولا، یہ جو میرا دوست ہے نا، اسے فتح کرنا معمولی کام نہیں۔ وہ انگلیاں چٹکنے لگی۔ وہ اس کے گھبرائے چہرے کو دیکھ کے ہنس پڑا۔ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے وہ آپ سے یہ کبھی نہیں کہے گا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بہت گہرا ہے،
اسے سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ یہ کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں کھولے گا، حالانکہ اسے بھی پتہ ہے کہ ہم بھی جان چکے ہیں، لیکن کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس سے سر اٹھا کے پیٹر کی طرف دیکھا بھی نہ جا سکا۔ جھکے سر کے ساتھ بولی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کے بولا، آپ ایک اچھی لڑکی ہیں، اگر آپ اسے جانبداری نہ سمجھیں تو میں کہوں گا کہ میرے دوست کی پسند بری نہیں ہو سکتی۔ ایک لڑکی خاموشی سے اس کا خیال رکھتی ہو، اس سے پوچھے بغیر چینی کے اسے چائے دیتی ہے تو وہ یقیناً بہت اچھی ہے۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کے بولا، میرا دوست بہت اچھا ہے، جو اسے سمجھ لے اسی کا ہو جاتا ہے۔ آپ اس بات کو مسئلہ بنا کے اپنے لیے اور اس کے لیے پریشانی مت کھڑی کرنا کہ وہ اظہار کرے۔ ابھی وہ آپ کو چھوڑنے جائے گا تو میری خاطر آپ پہل کر دینا پلیز۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ بالکل غلط سمجھ رہا ہے۔ وہ اس کے تاثرات دیکھ کے بولا، میں صرف اس کا نہیں تمہارا بھی دوست ہوں۔ وہ لوگ جو مرکزی دروازے تک پہنچ چکے تھے ان دونوں کو سست قدموں سے آتا دیکھ کے رک گئے۔ قریب پہنچے تو مائیکل بولا، کیا ہوا، کہاں رہ گئے تھے؟ پیٹر نے مسکرا کے جواب دیا، آئلہ کو یہاں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ عبداللہ نے ہارون کی طرف دیکھا جو آئلہ اور پیٹر پر ایک نظر ڈال کر لاپرواہی سے کھڑا تھا۔ اس کے جواب میں سر ہلا دیا۔ آئلہ سب کو الوداعی الفاظ کہتے ہوئے جیپ میں بیٹھ گئی۔ پیٹر کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ وہ بھی بڑی گرم جوشی سے الوداع کہہ رہے تھے۔ جیپ اسٹارٹ ہوئی۔ ہارون مکمل دھیان ڈرائیونگ پر دے کے بیٹھا تھا۔ آئلہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ لوگ ابھی تک کھڑے تھے۔ وہ اب کھڑکی کے باہر چہل پہل اور رونق دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیو کرتے وقت کتنا وقت گزر گیا مگر دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ایڈریس بتاؤ۔ بڑی دیر بعد خاموشی کو چاک کرتی اس کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے ایڈریس بتانے لگی۔ گھر پہنچنے کی خوشی میں وہ دیگر تمام باتوں کو بھول گئی۔ زندگی کے کتنے عجیب و غریب تجربات سے گزرتی وہ واپس اپنے اصل کی طرف لوٹ آئی تھی۔ جیپ اس کے بتائے ہوئے مطلوبہ مکان کے سامنے رکی تو وہ تیزی سے دروازہ کھول کے باہر آئی اور بھاگ کے بیل پہ جو ہاتھ رکھا تو ہٹانا بھول گئی۔ وہ جیپ میں بیٹھا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ گیٹ کھول کر رحمت اسے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی۔ بیٹا آپ آ گئی، شکر ہے خدا کا، سب کس قدر پریشان تھے، آپ ٹھیک تو ہو نا؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی باتیں کر گیا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور بولی، میں ٹھیک ہوں، لیلا اور دانش کیسے ہیں؟ اس کے چہرے کے تاثرات نے اسے حوصلہ بخشا تھا۔ وہ دونوں ہسپتال میں ہیں، بی بی اور صاحب دونوں وہیں گئے ہوئے ہیں، ویسے وہ دونوں ٹھیک ہیں۔ اسے ہسپتال کے نام پہ پریشان ہوتا دیکھ کر اس نے فوراً وضاحت کی۔ اسے جب یہاں سے حوصلہ ہوا تو اچانک خیال آیا جیپ میں بیٹھا شخص اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی بدتمیزی پہ بہت افسوس ہوا کہ کیا سوچ رہا ہوگا، کتنی احسان فراموش مطلبی لڑکی ہے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی اور بولی، آپ اندر آئیے نا، تمہیں پتہ ہے وہاں میرا کیسے وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دوستانہ انداز میں مسکرا کے بولا۔ آئلہ نے اس کی مسکراہٹ کو بغور دیکھا۔ وہ کتنی دیر اس سے معمول کی طرح بات کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔ وہ جیپ اسٹارٹ کرنے لگا تو وہ اسے روکنے لگی۔ اتنی لمبی ڈرائیو کے بعد آپ ریسٹ کیے بغیر جا رہے ہیں، آ جائیں پلیز۔ وہ اس کے اصرار پہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، ابھی مجھے واپس جا کے بہت کام کرنا ہے، تمہیں سب پتہ ہے۔ وہ اندر آنے پہ آمادہ نہیں ہو رہا تھا، پھر اس کے چہرے پہ گہری نظر ڈال کے بولا، تم میری بنائی ہوئی ویڈیو رپورٹ جیوگرافی پہ ضرور دیکھنا۔ لگ رہا تھا اس کے گلے پڑی ذمہ داری ادا کر کے وہ بہت خوش تھا۔ وہ اس کے خوش چہرے کو دیکھ کے چپ کھڑی تھی۔ تمہارے لیے دعا کروں گا، تم ٹیکسٹائل میں بہت اونچا مقام حاصل کرو۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے آئندہ کبھی ملنے کا امکان ہی نہیں، جیسے یہ ان کی آخری ملاقات ہے جس میں ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں میں کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ میں نے اتنے دن آپ کو ستایا، تنگ کیا، آپ نے مجھے برداشت کیا، میرا اتنا خیال رکھا۔ وہ رسمی فکرے ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ بول پڑا، اپنا خیال رکھنا اور آئندہ تفریح کے لیے وقت اور جگہ کا انتخاب سوچ کے کرنا۔ خدا حافظ۔ اس کا جواب سنے بغیر وہ جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا۔
وہ وہیں کھڑی لمحہ بلمحہ جیپ کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ تو پھر یہ طے ہے کہ اب وہ عمر بھر مجھے نظر نہیں آئے گا۔ ہر چہرے میں اس کا چہرہ تلاش کروں گی، دنیا کے ہجوم میں کھو جائے گا، میں اسے کبھی تلاش نہیں کر پاؤں گی۔ وہ تھکے قدموں سے اندر چلی آئی۔ اس کا صدقہ اتارا گیا، شکرانے کے نفل ادا کیے گئے۔ خاص طور پہ چچی کو پرائی بچی کی بہت فکر کھا رہی تھی۔ اپنی بیٹی اور داماد سے زیادہ انہیں اس کی فکر تھی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اتنے دن سے پاکستان سے کوئی فون نہیں آیا تھا، ورنہ تمہارے بارے میں کیا کہتی۔ چچی جان گزرے واقعات پر ابھی تک شوق میں تھیں۔ لیلا اور دانش کو کافی چوٹیں آئی تھیں۔ چچی نے بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر فی الحال ڈانٹ کا کام ملتوی کر دیا تھا۔ یہ بات آئلہ جانتی تھی۔ بہت ہو گئی اس لڑکی کی بے سروپا حرکتیں، خود تو خود سری دکھائی ہی، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بس اب میں اس کی رخصتی کر رہی ہوں۔ پھر یہ جانے اور اس کے سسرال والے، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم بھائی بھابھی کو کیا منہ دکھاتے۔ وہ لیلا کی حمایت میں بول کے انہیں اور غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی، اس لیے چپ رہی۔ 15-20 دن بعد وہ دونوں گھر آئے تو اس نے واپسی کا سفر باندھا۔ تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، جلدی آ جاؤ، مونی کی برتھ ڈے بھی 2 ماہ بعد ہے۔ جانے کی تیاری دیکھ کر لیلا اس سے لڑنے لگی۔ اتنی جلدی واپس جا رہی ہو؟ ابھی تو ہم نے ساری باتیں بھی نہیں کی تھی، میں نے تم سے تمہارے اوپر گزرنے والے حالات بھی نہیں سنے تھے۔ چچی نے اتنے دن بعد اسے گھورتے ہوئے کہا، پہلے ہی تمہاری کرم نوازی کے مزے اٹھا چکی ہے وہ، اسے جانے دو، میں نہیں چاہتی اس کے اوپر تمہارا سایہ پڑے۔ یہ تمہاری طرح خود سر اور ضدی نہیں ہے۔ روانگی سے قبل چچی نے اسے اکیلے میں سمجھایا تھا، ہمارے ہاں لوگوں کی ذہنیت بہت خراب ہے، ان تمام باتوں کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، لڑکیوں کے لیے کہیں کوئی معافی نہیں ہے۔ ذرا سی بات ان کے کردار کو دھبا لگا دیتی ہے۔ اپنی امی کو دل ہوا تو بتا دینا، باقی کسی دوسرے کو مت بتانا۔ وہ پہلے روز ہی ہارون کے جنگل کے بارے میں سب کچھ انہیں بتا چکی تھی۔ ان کی بات اس نے پلے سے باندھ لی اور کسی سے ذکر نہیں کیا، امی سے بھی نہیں۔ وہ واپس آ گئی تھی ایک بدلی ہوئی شخصیت بن کر۔ لیلا کی طرح وہ پہلے بھی نہیں کرتی تھی، مگر اپنے قریب ترین لوگوں میں خوش دل اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ اس کی اس تبدیلی کو سب نے محسوس کیا۔ سب کے اصرار پہ بس اتنا کہہ پائی کہ میرا خیال ہے کہ میں اب بڑی ہو گئی ہوں۔ اس کی واپسی کے 2 ماہ بعد لیلا کی رخصتی کر دی گئی۔ اس کے لاکھ بولنے پر بھی کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ دلہن بنی لیلا کی روتی تصویروں کو دیکھ کر ہنستی رہی۔ امی ابو کے ہاتھ اس نے ایک طویل ناراضگی کا خط لکھا، جس میں شادی میں شرکت نہ کرنے کی دھمکیاں اور گالیوں سے نوازا گیا تھا۔ بیٹی کی رخصتی چچا کو بہت پریشان کرنے لگی، تو انہوں نے پاکستان آنے کی ٹھان لی۔ دن اتنی تیزی سے گزر رہے تھے، اسے لگتا تھا جیسے اس نے وہ سب جو دیکھا وہ خواب تھا۔ ہارون کہیں اسے خوابوں میں ملا تھا۔ آنکھ کھولنے پہ اس نے اسے کھو دیا۔ رات کی تنہائی میں اکثر سوچتی تو آنسو نکل آتا ہے۔ وہ کوئی اور ہی دنیا کا انسان تھا۔ کچھ دیر اس کی دنیا میں آیا، پھر واپس لوٹ گیا۔ کیا کبھی اس نے سوچا ہوگا کہ وہ پاگل لڑکی آج بھی اس کے لیے آنسو بہاتی ہے؟ وہ تو ابھی تک بھول بھی گیا ہوگا۔ اگر دوستوں میں کبھی کسی بات میں میری یاد آ بھی گئی تو سر جھکا کے سوچتا ہوگا کہ کتنی بیوقوف اور بزدل لڑکی تھی جو خواہ مخواہ میرے گلے پڑ گئی تھی۔ اور پیٹر میرے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچتا ہوگا۔ وہ اکثر خود ہی سے سوال کرتی۔ تمہاری طرح مجھے بھی یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ساری زندگی بھی ساتھ رہیں تو اجنبیت برقرار رکھتے ہیں۔ وہ اپنے اور دوسرے لوگوں میں ایک دیوار قائم رکھتا تھا، کسی کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ دیوار پار کر جائے۔ کاش میں چچا کے گھر نہ جاتی، اور اگر گئی تھی تو لیلا کے ساتھ نہ جاتی، تو یہ درد میرے ساتھ نہ ہوتا۔ امی اسے ساتھ لے جانے کے لیے بضد تھی، اور وہ 100 بہانے بنا رہی تھی نہ جانے کے۔ آخر کار ہار مان کے کپڑے نکال کے پوچھنے لگی، وہاں کیا کوئی فینسی شو ہے؟ یہ کیسا ڈریس ہے وہاں جانے کے لیے؟ اس کی بھابھی اس کی بات پہ ہنس پڑی۔ میری جان، فینسی ڈریس شو ہی سمجھ لو، آج تو وہاں پہ پریاں جلوہ افروز ہو رہی ہیں۔
سچ میں اس کی تیاریاں تو ہفتے بھر سے جاری ہیں۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے کسی کی شادی میں جانا ہے۔ وہ بغیر موڈ کے ہی جا رہی تھی، اس لیے تیار ہونے کو بالکل بھی دل نہیں تھا اس کا۔ وہاں جا کے اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ اس کی کزنز گھٹیا حرکتیں کر رہی تھیں جو اسے ناگوار گزر رہی تھیں۔ لڑکیوں کو کم از کم اپنی نسوانیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ امی بھابھی سب اسے ملنے ملانے لگے۔ ساحرہ پھپھو جو ابو کی فرسٹ کزن تھیں، بہت عرصے بعد پاکستان آئی تھیں، تو پورا خاندان ان کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ جن جن گھروں میں کنواری لڑکیاں تھیں وہ سب ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش میں تھے۔ اس خدمت کی بڑی وجہ پھپھو کا بیٹا تیمور تھا، جو ساری زندگی لندن رہا اور پہلی بار پاکستان آیا تھا۔ پھپھو نے آتے ہی بتایا کہ وہ اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ آج انہوں نے ہی تمام فیملی والوں کو پی سی میں ڈنر دیا تھا، اسی لیے ایک سے بڑھ کر ایک سب تیار ہو کے آئی تھیں۔ ساری لڑکیاں تیمور کے آگے پیچھے منڈلا رہی تھیں اور ان کی امیاں پھپھو کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں کی باتوں اور حلیے سے بیزار وہ امی کے پاس آ کے چلنے کا کہنے لگی، تو وہ انکار میں سر ہلاتی ہوئی بولی، کھانا کھاتے ہی چلیں گے، پھر غزلوں کا پروگرام ہے وہ سن کے چلیں گے۔ امی اور غزلیں، وہ سمجھ گئی کہ امی بھی اپنی بیٹی کو مقابلے میں لے کے آئی ہیں۔ بیزار ہو کے پیچھے کونے میں جا بیٹھی۔ کوئی اس کی برابر والی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ عائلہ نے اپنی کسی سوچ سے چونک کے اسے دیکھا تو تمام لڑکیوں کا سورج اس کے پاس آ بیٹھا تھا، جہاں غزل اپنا جادو جگا رہی تھی۔ ہاتھ دیا اس نے میرے ہاتھ میں تو ولی بن گیا ایک ہی رات میں۔ وہ غزل کے بولوں کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ پھر سے مخاطب ہوا، آپ کو شاید غزلیں پسند نہیں ہیں اس لیے بور ہو رہی ہیں۔ اسے خواہ اس سے چڑ ہونے لگی جو سر پہ سوار ہو گیا تھا۔ غزلوں سے سب کی توجہ ہٹ گئی۔ محفل کی جان ایک اندھیرے کونے میں عام سی لڑکی کے پاس لوگوں کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ اس کے جواب نہ دینے پہ وہ خود ہی بولا، مجھے بھی غزلیں نہیں پسند، مجھے فوک میوزک پسند ہے۔ اگر غزلیں پسند ہوتیں تو شاید فوک سنتے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، واہ بھائی، جتنی خوبصورت ہو اتنی ذہین بھی ہو، اور ذہین لڑکیاں مجھے پسند ہیں۔ وہ جہاں سے آیا تھا اس کے لیے یہ عام سی بات تھی۔ عائلہ ایک دم کھڑی ہو گئی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کی ناراضگی کو دیکھ کے وہ کچھ کہنا چاہتا ہی تھا تو وہ فوراً اگلی نشستوں کی طرف بڑھ گئی جہاں امی لوگ بیٹھے تھے۔ تمام لوگوں کے چہرے بجھے نظر آ رہے تھے۔ وہ امی سے ضد کر کے جانے کو راضی کرنے لگی۔ اگلا دن پورے خاندان کی لڑکیوں کے لیے صدمہ لے کے آیا۔ پھپھو اپنے لاڈلے کے لیے عائلہ کا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ امی کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ لاڈلی بیٹی کے لیے جیسا سوچا تھا لڑکا اس سے بڑھ کے تھا۔ اچھا تو جان کے سادہ حلیے میں گئی تھی تاکہ دوسروں سے الگ لگو۔ بھابھی نے اسے چھیڑا۔ امی ابو نے رسمی سا سوچنے کو بولا۔ سب کو یقین تھا کہ مان جائیں گے۔ اس نے بھابھی سے اس رشتے سے انکار کر دیا تو وہ اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے اس کی دماغی حالت پہ شک ہو۔ پاگل ہو کیا؟ ایسے رشتے نصیب سے ملتے ہیں۔ ایسا شاندار بندہ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ کوئی پاگل ہی انکار کرے گی۔ اس کے انکار کی وہاں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سب خوش تھے۔ اس کے چہرے کی اداسی سب کی بے تحاشا خوشی میں کسی کو نظر نہیں آئی۔ انہی دنوں لیلا اور دانش شادی کے بعد پہلی بار پاکستان آئے تھے۔ لیلا یہ خبر سنتے ہی سب سے پہلے اس سے ملنے چلی آئی۔ وہ اپنے کمرے میں تکیے میں منہ چھپا کے لیٹی تھی۔ لیلا نے آتے ہی تکیہ کھینچ لیا۔ بہت ساری دنیا کو بے آرام کر کے خود آرام فرما رہی ہو۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ تم نے پورے خاندان کی لڑکیوں میں مقابلہ جیتا ہے۔ سب کی امیاں بد دعائیں دے رہی ہوں گی تمہیں۔ پھر وہ اپنی ہی بات کو انجوائے کر کے خود ہی ہنسنے لگی۔ پھر بولی، آج کل تمہیں ہچکی ضرور آتی ہوگی۔ اچانک اس کی نظر اس کے روئے ہوئے چہرے پہ پڑی تو وہ چپ ہو کے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے؟ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکا کے بیٹھی رہی۔ تو وہ اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولی، تم روئی تھیں؟ وہ اپنے آنسو اس وقت لیلا سے بھی چھپانا چاہتی تھی، اس لیے اس کا ہاتھ جھٹک کے کھڑی ہو گئی۔ بڑے افسوس کی بات ہے،
میں نے آج تک تمہیں اپنی سب سے اچھی دوست سمجھا اور اپنی ہر بات تم سے شیئر کی، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جلدی بتاؤ مجھ سے کیا کیا چھپایا ہے، ورنہ ابھی اور اسی وقت دوستی ختم کر کے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ عائلہ بھی کب سے کسی کے کندھے کی متلاشی تھی، اس کے کندھے پہ سر رکھ کے روتے ہوئے بولی، لیلا میں یہ منگنی نہیں کرنا چاہتی، پلیز اسے رکوا دو، تم تو کچھ بھی کر سکتی ہو۔ اس نے اسے رونے دیا۔ جب دل کا غبار ہلکا ہوا تو خاموشی سے اس کے کندھے پہ سر رکھے رہی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے پیار سے بولی، عائلہ تم مجھ سے شیئر نہیں کرو گی جو تمہارے دل میں ہے؟ لیلا وہ بہت اچھا تھا، اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ جیسے سرگوشی میں بول رہی تھی۔ جواب میں اس نے گہری سانس لی اور بولی، ظاہر ہے اچھا تو ہوگا جو تمہیں پسند آیا ہے۔ وہ تیمور کی طرح ہینڈسم نہیں تھا، شاید دولت مند بھی نہ ہو، مگر میرے لیے دنیا کا سب سے اچھا انسان تھا۔ محبت یہ نہیں دیکھتی، شکل، دولت وغیرہ۔ وہ دھیرے دھیرے سب بتا رہی تھی اور وہ غور سے سن رہی تھی۔ میں 3 دن اس کے ساتھ رہی اور وہی مجھے زندگی لگتی ہے۔ یہ تو جیسے کوئی سزا ہے، وہ جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ لیلا نے ایک بار بھی نہیں ٹوکا، بس چپ چاپ سنتی رہی۔ وہ بظاہر بہت اکھڑ سا تھا، مگر حساس، ہمدرد، عام لوگوں جیسا نہیں تھا وہ۔ میں تنہا جنگل میں اس کے ساتھ تھی، روکنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں پاکیزگی تھی۔ کیا کوئی اور ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنا باکردار کون لگتی تھی میں اس کی؟ اپنی جان پہ کھیل کے اس نے میری عزت بچائی۔ اس نے ایسے کیا جیسے میں اس کی ذمہ داری ہوں۔ میرے لیے اس نے اپنا قیمتی لہو پانی کی طرح بہایا، مگر مجھ پہ آنچ نہیں آنے دی۔ لیلا نے پوچھا، تو پھر اچانک وہ بچھڑ گیا؟ بچھڑا تو تھا مگر اچانک نہیں، ہم نے باقاعدہ ایک دوسرے کو الوداع کیا تھا۔ وہ بڑے دکھ سے بولی، تو لیلا حیران نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ میرے ساتھ ہمدردی اور خلوص سے خیال رکھتا تھا۔ اسے تم جیسی بہادر لڑکیاں پسند تھیں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کتنی خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جسے اس کی رفاقت ملے گی۔ میں اس کے مقدر پہ رشک کرتی ہوں۔ اور اس کی بات پر لیلا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یعنی تم یہاں بیٹھی یک طرفہ محبت کا سوگ مناتی رہو گی؟ 21ویں صدی ہے یار، یہ انسان بھی وہی ہیں، ان کے جذبات بھی وہی ہیں، 21ویں صدی ہو یا 22ویں۔ وہ ہنس پڑی اور بولی، اچھا صحیح ہے، مگر تم یہ تو کر سکتی تھی، اپنی محبت کا اظہار ہی کر لیتی۔ میں اگر بول بھی دیتی تو وہ یہی کہتا کہ میں نے جو کچھ کیا اس کی امید آپ نے یہ لگا لی اور میں اس میں پورا نہیں اتر سکتا، تو میں تو اپنی نظروں میں گر جاتی۔ لیلا اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے بولی، ایک ایسا شخص جس کا تمہیں نہیں پتا کہ محبت کرتا بھی تھا کہ نہیں، اور وہ تم سے کھو گیا ہے، تو کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ جو بہت خلوص سے تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، جس نے تم تک آنے کے لیے درست راستے کا انتخاب کیا ہے؟ ہمیں زندگی میں بہت سی چیزیں، بہت سے لوگ اچھے لگتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ مل بھی جائیں۔ زندگی اسی کا نام ہے، ہمیں اکثر وہ زندگی گزارنی پڑتی ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو، اس نے اتنی لڑکیوں میں سے تمہارا انتخاب کیا ہے، تمہارا ساتھ مانگا ہے۔ یقین کرو، چاہنے سے چاہے جانے کا احساس زیادہ خوش کن ہوتا ہے۔ آپ کسی کے لیے بہت اہم ہیں، اس کی خوشیاں اور اس کے غم آپ سے وابستہ ہیں۔ یہ بات تم جانو گی تو میری ساری باتیں تمہیں صحیح لگیں گی۔ وہ اس کی رازدار اسے بہت آرام سے سمجھا رہی تھی، اور وہ اسے بہت دیر تک سمجھاتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے دل کو ٹٹولا تو اس میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ پھر سوچا زندگی ایسے ہی ہے تو ایسے ہی صحیح۔ عزیز دوست کے لیے لیلا نے بہت دل سے دعا مانگی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ہر کوئی رشک کی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، کوئی حسد کی نظر سے دیکھ رہا تھا، اور وہ ان تمام باتوں سے بے نیاز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ساتھ بیٹھا انسان اتنا خوش جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ پھر اس نے ڈائمنڈ کی رنگ ہاتھ پکڑ کر اسے پہنائی، محبت بھری نظروں سے جھک کے اسے دیکھا۔
رات کو اس نے فون کیا. اس نے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں, اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں, جو زندگی میں چاہا مجھے مل گیا. پر آج مجھے واقعی احساس ہو رہا ہے کہ میں بہت لکی ہوں. ادھر اس کا یہ حال تھا جیسے اس کے اندر کوئی بین کر رہا ہو. زندگی نے کتنا عجیب مذاق کیا تھا. یہ بات جن لبوں سے سننا چاہتی تھی کبھی ان سے نہیں سن پائی. تم مجھے پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی. تم اس روز ڈنر میں ایسے بیٹھی تھیں, تمہارا وہ انداز مجھے اتنا متاثر کر گیا اور میں کھنچا ہوا تمہارے پاس چلا آیا. مگر تم مجھے ایسے نظر انداز کر کے چلی گئی. میرے آگے پیچھے سب لڑکیاں تھیں, مجھے کسی میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی. لیکن تم نے ایسا کیا کیا کہ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ یہی ہے وہ جسے اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے. وہ جب تک کراچی میں رہا اسے گھمانے لے جاتا, شاپنگ کرواتا. اگر وہ اس کے گفٹ میں سے کچھ پہن لیتی تو ایسے خوش ہوتا جیسے اسے خزانہ مل گیا. اس نے جاتے ہوئے کہا کہ سب کام جلدی میں مکمل کر کے پھر میں شادی کے لیے آؤں گا تاکہ ہم دنیا گھومیں اور پیچھے کام کی فکر نہ ہو. اس نے اسے بہت قیمتی نیکلس پہناتے ہوئے یہ سب کہا تھا. اس نے تیمور سے اپنی جاب کا ذکر کیا تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا, مگر پھپھو ناراض ہوئیں. میری ہونے والی بہو ٹکے ٹکے کی نوکری کرے, جتنی تمہیں وہ تنخواہ دیں گے اس سے دگنی تو میں اپنے نوکر کو دیتی ہوں. تمہیں جتنے پیسے چاہیے ہو ہم سے لے لو. ماں کی باتیں سن کے تیمور نے عائلہ سے معافی مانگی. میں وعدہ کرتا ہوں شادی کے بعد جو کچھ بھی کرنا چاہو میں پورا ساتھ دوں گا. وہ پھپھو کی باتوں سے ہرٹ ہوئی تھی, لیکن اس کے اتنے اچھے انداز پر وہ خود سے شرمندہ تھی کہ اتنے اچھے انسان سے وہ منافقت کر رہی تھی. پھپھو کا اعلیٰ دماغ اور ان کا گھر اسے ڈربے کی طرح لگتا تھا. جب تک پاکستان رہی عائلہ کی زندگی عذاب میں رہی. یہ کیوں پہنا, یہ اتنی ہلکی جیولری کیوں استعمال کی, کپڑے اس کلر کے کیوں پہنے, اب ہماری بہو ہو اب ہمارے جیسی بن جاؤ, فلاں سے اردو میں کیوں بات کی, وغیرہ وغیرہ. وہ شاید بیٹے کی ضد سے مجبور تھیں, ورنہ وہ عام سی لڑکی کو اپنے گھر کی اکلوتی بہو کا اعزاز نہ دیتی. لندن جا کے بھی تیمور میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. وہ ویسے ہی فون کرتا, تحائف بھی بھیجتا. وہ ابھی بھی بہت کچھ اچھی طرح سے کرتی. 6 ماہ بعد عائلہ کی سالگرہ تھی. تیمور نے خاص طریقے سے منانے کا سوچا اور اچانک پاکستان آ کے سب کو سرپرائز دے دیا. لیلا اور دانش چچی کی طبیعت خرابی کی وجہ سے آئے ہوئے تھے. تیمور کے آنے پہ وہ اسے چھیڑنے لگے. تم نے کیا جادو کیا ہے اس پہ, مجھے بھی بتا دو, میں دانش پہ کروں گی. یہ تو ساتھ رہ کے بھی میری سالگرہ بھول جاتا ہے, یاد آ جائے تو احسان کر کے گفٹ سے نوازا جاتا ہے. تیمور بہت مصروف ہو کے بھی 3 دن کے لیے آیا تھا اور آج اسے واپس جانا تھا, اور تیمور اس کو ایک سیمینار میں لے گیا. اس کا کوئی دل نہیں تھا, مگر تیمور کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ چلی گئی. وہاں ایسی باتیں کہ اس کا دم گھٹتا محسوس ہوا. اس نے تیمور سے کہا میں تھوڑا باہر جانا چاہتی ہوں. اجازت ملنے کی دیر تھی, وہ وہاں سے بھاگ نکلی, ادھر ادھر ٹہلنے لگی. سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کے ٹھٹک گئی. اس سے نظریں چرا کے جانا چاہتی تھی, مگر قدم وہیں رک گئے. ایک ہی لمحے میں وہ بھی اس کے سامنے تھا. وہ اسے دیکھ کے بے حد خوش لگ رہا تھا. صرف تمہاری وجہ سے روز BBC دیکھتا ہوں کہ شاید محترمہ نے کوئی تیر مارا ہو, مگر افسوس. وہ پتہ نہیں کس بات پر بہت خوش لگ رہا تھا. کچھ تو بولو, یہی کہہ دو کہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں. وہ بمشکل بولی کیسے ہیں آپ. وہ اس کے فارمل انداز پہ حیرت سے بولا میں تو خیر ٹھیک ہی ہوں, تم اپنی سناؤ. اس کے جواب سے پہلے وہ بولا میرا خیال ہے کہیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, اور چلنے کے لیے قدم یوں بڑھائے جیسے اسے یقین تھا کہ وہ ساتھ چل پڑے گی. وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جانے سے روکنا چاہتی تھی, مگر اس کے قدم خود بخود اس کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑے. اسے سست چلتا دیکھ کے وہ بھی آہستہ چلنے لگا. پھر ایک جگہ اسے بیٹھنے کا بولا, وہ بیٹھ بھی گئی. وہ بہت ایکسائٹڈ لگ رہا تھا. زمین کی سطح کو گھورتے ہوئے بولا اب پتہ چلا دنیا اتنی وسیع نہیں ہے کہ جو کھو جائے وہ پھر نہ ملے. تمہیں یقین تھا ہم کبھی دوبارہ ملیں گے. وہ عجیب باتیں کر رہا تھا. اپنے ملنے پہ اسے خوش دیکھ کر تعجب تھا. کچھ دیر جواب نہ ملنے پہ خود ہی بولا
تمہیں نہیں لگتا ہم فیملی انداز میں اچانک مل جاتے ہیں؟ میں نے تو اب سوچ لیا ہے، فیملیز کا اب مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ وہ اپنی بات پہ خود ہی ہنسا۔ وہ جواب میں مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ اسے خاموش دیکھ کے خاموش ہو کے بولا، 2 سال، وقت اتنا طویل نہیں ہوتا کہ کوئی پورے کا پورا بدل جائے، لیکن تم مجھے بہت بدلی ہوئی لگ رہی ہو۔ ارے لڑکی کچھ تو بولو، اتنی دیر سے میں ہی بولے جا رہا ہوں۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، آپ یہاں کیسے آئے؟ کوئی مہم تھی؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی وہ روٹھے انداز میں بولے گی میرا نام لڑکی نہیں آئلہ ہے، لیکن اس کے غیر متوقع جواب پہ وہ کچھ چپ بیٹھا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد گمسم لہجے میں بولا، مہم ہی سمجھ لو۔ اب وہ کچھ سرد پڑ گیا تھا۔ آئلہ، تمہیں مجھ سے مل کے کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اس کے تاثرات سمجھ نہیں پا رہا تھا، جیسے وہ خوش ہونا بھی چاہتی ہے اور نہیں بھی، جیسے کوئی بات کوئی چیز اسے روک رہی ہے۔ وہ اس کا چہرہ آسانی سے پڑھ لیا کرتا تھا، اس کا چہرہ منافقت سے پاک تھا، مگر آج وہ حیران کر رہی تھی ایسے کر کے۔ میں آپ سے مل کے خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ آپ تو میرے محسن ہیں، آپ کے بہت احسانات ہیں مجھ پہ۔ وہ اوپر دیکھ کے بات نہیں کر رہی تھی، اپنی آنکھوں کا بھید نہیں دینا چاہتی تھی۔ تم مجھ سے ناراض ہو نا؟ کتنا سمجھایا تھا پیٹر نے مجھے، وہ دوست تھا میرا، فیور کرتا تھا تمہاری۔ پتہ نہیں وہ کس غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ آئلہ، مجھے اپنی خوش قسمتی پہ یقین نہیں آ رہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم پھر کبھی ملیں گے۔ اپنے خیال سے میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ جب میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا، تمہاری ناراض اور شکایت کرتی نظریں میرے ساتھ ہی تھیں۔ ان نظروں نے ہمیشہ میرا پیچھا کیا۔ وہ جیسے پتہ نہیں کون سی زبان بول رہا تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اسے اچانک محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ میں پہنی قیمتی انگوٹھی اسے چبھنے لگی ہے۔ اپنی کیفیت سے گھبرا کے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ بول پڑا، کچھ مت کہو، صرف مجھے سنو۔ میں تم سے سچ بولنا چاہتا ہوں، صرف تمہارے ساتھ بولنا چاہتا ہوں جو بھی میرے دل میں ہے، اور مجھے یہ بات قبول کرنے میں کوئی آر نہیں کہ تم دنیا کی پہلی لڑکی ہو جو میرے دل کے دروازے کو پار کر گئی، وہاں منع کا بورڈ بھی نظر انداز کر کے میرے دل میں داخل ہو گئی، اور میں تمہیں کبھی دل سے نہیں نکال پایا۔ میں ایک کمزور سی لڑکی سے ہار گیا۔ تمہیں یاد ہے نا، مجھے ہارنے سے نفرت ہے، اور میں تم سے ہار گیا۔ مجھے نہیں معلوم تم مجھے کب پہلی بار اچھی لگی، شاید تب جب بہت بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں آیا تو تم بولی شکر ہے آپ آ گئے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، یا شاید اس وقت جب مجھ سے لڑکے خیمے سے نکل کے پتھروں پہ بیٹھ کے بد دعا دے رہی تھی۔ مگر اتنا تو مجھے پتا تھا کہ میں اپنی عادت کے خلاف تم پر بہت رعایت برت رہا ہوں، مگر یہ بات قبول کرنے پہ آمادہ نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید ماحول کا اثر ہے کہ میں تم میں اتنی دلچسپی لے رہا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کے وہ کچھ دیر کے لیے سب بھول گئی۔ اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی بھی اسے یاد نہ رہی، بس سر جھکائے اسے سنتی رہی۔ جو لوگ تمہیں اس رات تنگ کر رہے تھے، دل چاہا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ ٹھیک ہے تمہاری حفاظت کی تھی، مگر میرا رویہ محض ذمہ داری والا نہیں تھا۔ میری کیفیت نے مجھے خود سے خفا کر دیا، اس لیے تمہیں جلد از جلد تمہاری منزل تک پہنچانا چاہتا تھا، اپنی اس کیفیت سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وقتی ابال ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا، مگر تم سے دور جا کے جانا کہ وہ بزدل اور ڈرپوک لڑکی میرے ہاتھ سے تھپڑ کھا کے میرے ہی گلے لگ کے روتی تھی، اسے میں کبھی بھی بھلا نہیں سکا۔ خود سے بہت جنگ کرتا رہا، آخر کار تمہاری تلاش میں یہاں آیا تو لگا کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ جن حرکتوں کو میں چیپ سمجھتا تھا، خود کہاں کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا۔ تم نے کتنی بار مجھے اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کی اور میں نے سننا گوارا نہیں کیا، اور وہ بات میرے لیے بہت تکلیف کا باعث بنی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں کہاں رہتی ہو۔ اس درخت کو گھنٹوں بیٹھ کے دیکھتا رہتا تھا جہاں میرا اور تمہارا نام لکھا تھا۔ آئلہ، کیا وہ دن زندگی میں واپس آ سکتے ہیں؟ تم کافی بنا کے لاؤ، ہم جھیل کنارے بیٹھے ہوں۔ وہ وقت بہت خوبصورت تھا، کہیں کھو گیا۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی، ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی جیسے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ پلیز بیٹھ جاؤ آئلہ، میری پوری بات سن لو۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، مگر
کم سے کم میری بات تو سن سکتی ہو نا۔ میں نے آج تک اپنا آپ کسی کے سامنے نہیں کھولا، آج تم سے سب کچھ کہنا چاہتا ہوں، پلیز سن لو۔ وہ عاجزی سے بول رہا تھا۔ وہ پھر سے بیٹھ گئی۔ محبتوں پر سے میرا دل اٹھ گیا تھا کہ یہ سب بکواس ہے، ان کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ ماں باپ نے محبت سے یقین اٹھا دیا تھا، انہوں نے زمانے سے ٹکر لے کے شادی کی تھی، مگر میں نے ہوش سنبھالا تو کہیں محبت نظر نہیں آئی، جاہلوں کی طرح لڑتے دیکھا۔ جب میں 16 سال کا ہوا تو دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنی اپنی نئی دنیا آباد کر لی، اور میں اکیلا رہ گیا۔ باپ امریکہ میں نئی بیوی بچوں میں مصروف، مجھے پڑھنے کے پیسے بھیج دیتا تھا، ماں کو تو وقت ہی نہیں ملا۔ میں ساری دنیا میں اکیلا، آہستہ آہستہ میں بدل گیا۔ تمہیں اتنی شدت سے رد کر کے بیکار کی ضد کی، خود ہی سے۔ مجھے آج قدرت نے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کا موقع دیا ہے تو میں سب کہہ دینا چاہتا ہوں۔ آئلہ میری زندگی میں آ جاؤ، ہم بہت خوش رہیں گے۔ میں سڈنی میں چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں، اپنا مکان ہے میرا، میرے مکان کو گھر بنا دو۔ اتنی سی بات کہنے میں اتنی دیر لگا دی۔ جب سب ختم ہو گیا، اب آئے ہو۔ وہ چپ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے سب بتانے والی تھی۔ آنکھیں خشک کرتے دیکھا تو تیمور اس کی طرف آتا نظر آیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں سے غلط ہے، کس جگہ اس سے بھول ہوئی، مگر اس وقت وہ خود کو ان دونوں کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ تمہاری فکر میں مجھ سے وہاں تقریر بھی نہیں سنی گئی۔ پھر اچانک اس کی نظر اس شخص پہ پڑی جسے آئلہ کی فکر میں وہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ ہیلو۔ وہ اس سے بہت خوش دلی سے ملا۔ اسے لگا کہ آئلہ کا دوست ہوگا یا کلاس فیلو ہوگا۔ اتنی دیر میں لیلہ اور دانش بھی آ گئے۔ لیلہ آتے ہی شروع ہو گئی، تمہاری وجہ سے ہم بھی نہیں سن سکے کہ محترمہ بور ہو رہی ہوں گی، جبکہ دانش اس اجنبی شخص کو دیکھ رہا تھا۔ لیلہ نے بھی دانش کی نظروں کا تعقب کیا۔ قیامت کی گھڑی آخر آ ہی گئی۔ خود کو حوصلہ دیتی وہ مسکرا کے بولی، یہ ہارون ہے اور یہ میری کزن ہے لیلہ، یہ ان کے شوہر دانش اور یہ میرے فیونسی تیمور۔ لیلہ نے بے ساختگی سے اسے دیکھا، جس شخص کا روشن چہرہ ایک دم بجھ گیا تھا، اور وہ جو اس کی پیاری دوست تھی۔ کون کہتا ہے کہ یہ لڑکی بزدل ہے؟ آؤ دیکھو، اس سے بہادر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ بظاہر مسکراتی لڑکی کا دل اس وقت دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے؟ اس کی جگہ میں ہوتی تو حوصلہ ہار جاتی۔ آئلہ میری جان، اس وقت زندگی کے پل صراط کا سفر طے کر رہی ہو تم۔ تیمور ہارون سے بہت خوش دلی سے ملا تھا۔ اور ہارون صاحب، آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ اگر وہ کمزور لڑکی بہادری کا مظاہرہ کر سکتی ہے تو یہ تو بہادر آدمی تھا۔ مسکراتے ہوئے بولا، مصروفیات کیا ہیں؟ سڈنی میں ایک فرم چلاتا ہوں، آرٹسٹ آدمی ہوں، جو ذہن میں آتا ہے پیپر پہ اتار لیتا ہوں۔ اس پہ تیمور اور دانش ہنس پڑے۔ آپ آئلہ کے دوست ہیں تو ہمارے بھی ہوئے۔ بس یہ بات ابھی طے ہو گئی کہ ہم لوگ شادی کے بعد آپ کے پاس سڈنی آئیں گے۔ مجھے ویسے بھی ساحل بہت پسند ہے، ہم گھر بھی وہاں بنائیں گے۔ اس کا نقشہ آپ بنا کے دو گے، منظور ہے؟ بالکل منظور ہے جناب۔ لیلہ اس شخص کے صبر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آئلہ ان کی آرام سے باتیں سن رہی تھی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ بڑی گرم جوشی سے کھڑا ہو کے خدا حافظ کہنے لگا۔ ایک آخری نگاہ اس پہ ڈالی جو شاید اس کا تھا ہی نہیں، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اسے جاتے دیکھنے کی زحمت کیے بغیر تیمور سے وہ باتیں کرنے لگی۔ لیلہ کو اچانک کوئی کام یاد آیا تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر میں آئی تو وہ کسی بات پہ ہنس رہے تھے۔ رات کو تیمور کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے بعد لیلہ اس کے ساتھ ہی آ گئی، اور اس کے کمرے میں آ کے جو بول رہی تھی وہ ناقابل فہم تھا۔ لیلہ، تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ آخر تنگ آ کے بولی۔ آئلہ، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بے لوث محبت دیکھی ہے میں نے۔ اسے مایوس مت لوٹاؤ، اسے روک لو۔ اس کی بات سن کے آئلہ آپے سے باہر ہو گئی۔ وہ مجھے بہت چاہتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو لوں؟ کل کو کوئی اور مجھ سے محبت کے دعوے کرے گا تو میں اس کو چھوڑ کے اس کے ساتھ ہو لوں گی؟ کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ تیمور بہت آزاد خیال ہے، میں اس سے بات کروں گی، تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی، میں سب ہینڈل کر لوں گی۔ دیکھو، زندگی ایک بار ملتی ہے۔ وہ اتنی دور سے تمہاری تلاش میں آیا تھا، میں اسی وقت اس کے پیچھے گئی تھی۔ وہ کتنا تھکا نڈھال لگ رہا تھا،
میں اس کا فون نمبر اور ایڈریس لے کے آئی ہوں، تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آئلہ نے نیلا کا ہاتھ بہت نفرت سے جھٹک دیا۔ تم میری دوست نہ ہوتی تو اس بات پہ تمہیں تھپڑ مار دیتی۔ دوبارہ مجھ سے ایسی بات مت کرنا۔ بات اگر محبت کی ہے تو تیمور بھی بہت کرتا ہے۔ اس راستے پہ تمہارے سمجھانے پہ آئی تھی، اب پلٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی یورپ نہیں ہے جہاں شادی مذاق ہوتی ہے، آج ایک سے کل دوسرے سے۔ میں مشرقی لڑکی ہوں جس کے ساتھ باندھ دی گئی مرتے دم تک نبھاؤں گی۔ تو میں نے تمہیں کھو دیا ہمیشہ کے لیے۔ مجھ جیسے لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے جو درست وقت پہ درست بات نہیں کر پائے۔ کیوں میں نے زندگی کے سب سے اہم معاملے میں غفلت کی؟ میرا خیال تھا درد دل پہ دستک دیتی ساری زندگی میری انتظار میں رہے گی۔ آج سوچوں تو دل میں آتا ہے میں ہی ایسا تھا، حالات نے مجھے ایسا کر دیا۔ ماما بابا کی وجہ سے محبتوں سے دل اٹھ چکا تھا، اتنی اچھی لڑکی کو رد کرتا رہا بری طرح سے۔ ماں باپ نے تو اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر دی، میں ساری زندگی پیار کو ترستا رہا۔ والدین کو بھی خیال نہ آیا کہ 16 سال کا بچہ گھر پہ بکھرنے پہ ٹوٹ چکا ہے اور وہ اسے بھول گئے۔ میں تنہا رہ گیا، ساری محبتوں سے نفرت کر کے ہاسٹل میں بیزار زندگی گزاری۔ یہی سوچتا تھا کہ کبھی شادی کرنی پڑی تو ضرورت کے لیے یہ رشتہ ہوگا، محبت کا گزر بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اتنی اچھی لڑکی کو بری طرح رد کرتا رہا۔ کیا پتا تھا کہ ایسا کر کے خود ہی کو دکھی کر لوں گا اور تیمور خوشبختی کا تاج سر پہ سجا گیا۔ اللہ کرے تمہیں کبھی بھولے سے بھی میری یاد نہ آئے، تم بھول جاؤ کہ دنیا میں کوئی ہارون بھی تھا جو شاید اپنی زندگی سے بڑھ کے تمہیں چاہتا تھا۔ تیمور اور وہ جولری پسند کر کے ڈنر کرنے آئے تھے۔ تیمور بہت خوش تھا، بہت باتیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہاں کافی دیر لگ گئی۔ سردیوں میں رات 10 بجے بھی آدھی ہو جاتی تھی۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، اسی لیے وہ اس کے ساتھ جولری پسند کرنے گئی تھی۔ سردیوں کی راتیں، اوپر سے موسلا دھار بارش، روڈ پہ سناٹا، گاڑی میں ہلکا سا میوزک اور مستقبل کے خواب دکھائے جا رہے تھے۔ آئلہ مسکرا رہی تھی کہ اچانک ایک جھٹکے سے گاڑی رکی تو اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ سامنے کا منظر دیکھ کے اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ 3 مسلح نقاب پوش جنہوں نے روڈ پہ شاید کوئی رکاوٹ کھڑی کی ہوئی تھی، ان کی گاڑی کو روکنے پہ مجبور کیا۔ ہاتھوں میں گن لیے بڑے شفاق لہجے میں انہیں اترنے کا کہا۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ تیمور سے گاڑی کی چابیاں چھینی اور اپنے ساتھیوں سے بولا، چلو جلدی بیٹھو۔ اس کا لہجہ بہت سرد تھا۔ اس کی بات سن کے ایک آگے بڑھا، تیمور کے ساتھ کھڑی لڑکی کو بہت غور سے دیکھا، اپنے ساتھیوں سے بولا، یار خالی کیا جائیں، یہ اسامی بڑی تگڑی لگ رہی ہے، چیز بری نہیں ہے، کیا خیال ہے تاوان کا بھی کوئی چکر چلا لیں؟ اس نے آئلہ کو گن سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ گاڑی میں چل کے بیٹھو۔ آئلہ نے تیمور کی طرف مدد کے لیے دیکھا تو لاشعوری طور پہ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ خود خوف سے کانپ رہا تھا۔ آئلہ کے دل پہ جیسے بجلی گری۔ آئلہ بھاگ کے تیمور کی طرف جانا چاہتی تھی، مگر انہوں نے دھکا دے کے اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ مچل مچل کے خود کو چھڑوا رہی تھی اور تیمور خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے تیمور کو پنچ مارا اور وہ گر گیا۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اگر مرنے کا شوق ہے تو۔ اس آدمی نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ پھر وہ جو آئلہ کا رکھوالا تھا وہ اسے دیکھے بنا اندھا دھند بھاگنے لگا۔ وہ کچھ دیر پہلے کانپ رہی تھی لیکن اتنی تسلی تھی کہ میرا محافظ ساتھ ہے، اسے جاتا دیکھ کے گنگ ہو گئی۔ اگلے ہی پل نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ اپنی پوری قوت سے اسے دھکا دے کے وہ آزاد ہوئی۔ وہ شاید اس نازک سراپے سے اتنی بہادری کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ مرد اتنا ڈرپوک ہے تو اس کا کیا حال ہوگا، اسی لیے وہ مار کھا گیا اور وہ پوری طاقت سے بھاگنے لگی۔ وہ شاید اسے مارنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کے اس کے پیچھے آنے لگے۔ وہ ایک تنگ سی گلی میں گھس گئی۔ قدرت شاید اس پہ مہربان تھی، اسی وقت تمام علاقہ بجلی جانے کی وجہ سے تاریک ہو چکا تھا۔ وہ اسے گلی سے مڑتا نہیں دیکھ سکے، یا پھر خدا نے اس لمحے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ وہ گاڑی آگے لے گئے۔ اندھیری گلی میں ایک درخت کے نیچے سخت بارش میں پتہ نہیں کتنی دیر وہ وہاں چھپی رہی۔ وہ جا چکے تھے مگر وہ احتیاطاً نہیں نکلی کہ کہیں میری گھات میں نہ بیٹھے ہوں۔ جب بہت دیر کسی گاڑی کی آواز نہیں آئی تو دوڑتے ہوئے وہ اس گلی سے باہر آئی۔
پورا علاقہ ابھی بھی تاریکی میں تھا۔ اندھیرے میں اکیلی سڑک پہ زور سے بجلی چمکی، ڈر سے اس کی چیخ نکل گئی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک شخص اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف آیا، بڑی مشکلوں سے اسے اپنے باہوں میں لے کے آنچل اس کے سر پہ ڈالا، بہت مشکل سے خود پہ ضبط کیا۔ دل تو چاہ رہا تھا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، اور وہ سنسان سڑک پہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ بھابھی ان کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ وہ پریشان تھی کہ اتنا لیٹ کیوں ہو گیا۔ اتنے میں گیٹ پہ بیل نے انہیں اطمینان دیا۔ عائلہ اور تیمور کو سنانے کے موڈ میں انہوں نے گیٹ کھولا تو عائلہ اکیلی بارش میں کھڑی بھیگ رہی تھی۔ کیا ہوا، تیمور کہاں ہے؟ وہ اس کے حلیے سے خوف زدہ ہو کے پوچھنے لگی۔ وہ کچھ بولے بغیر اندر داخل ہو گئی۔ عائلہ کچھ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ میرا پریشانی سے برا حال ہو رہا ہے۔ شکر ہے کہ امی ابو کی آنکھ نہیں کھلی، ورنہ ابھی تک نہ آنے پہ مجھ سے بھی زیادہ وہ پریشان ہوتے۔ وہ بت کی طرح کھڑی، بھابھی نہ جانے کیا کیا پوچھ رہی تھی۔ بھابھی نے چیخ کے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے بتاؤ، میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ عائلہ نے انہیں چیختے سنا تو اپنے حواس میں واپس آنے لگی اور بڑے سکون سے اپنے ہاتھ سے ہیرے کی انگوٹھی اتار کے بھابھی کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ بھابھی اسے پھپھو کے پاس بھجوا دیں، اور پھر ان کے مزید پوچھنے پہ وہ اپنے کمرے میں گھس گئی۔ بھابھی وہیں گم سم کھڑی رہی۔ پھر وہ اس سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں آ گئی تو انہوں نے سنا کہ وہ کسی سے فون پہ کہہ رہی تھی، ہارون میں تمہاری باہوں میں آنا چاہتی ہوں زندگی بھر کے لیے، میرے محافظ بن جاؤ، اور دیکھو اس بار آنے میں دیر مت کرنا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ فون رکھ کے مڑی تو بھابھی سخت ناراضگی سے کھڑی تھی۔ وہ اطمینان سے ان کی طرف بڑھی۔ اپنے فیصلے پہ نہ پچھتاوا تھا نہ شرمندگی۔ یہ فیصلہ محبت بھرے دل کا تھا جو تڑپتا مچلتا آخر کار دنیا کے رسم و رواج سے ٹکرا گیا تھا۔ یہ فیصلہ اس لڑکی کا نہیں تھا جو اپنی خواہش اپنی مرضی کرنے والی تھی۔ یہ فیصلہ اس لڑکی کا تھا جو مشرق کی بیٹی تھی۔ دولت گاڑی نہیں، اسے عزت اور تحفظ درکار تھا، جو اس کا صاحبان ہو، وہ خود پر سب کچھ برداشت کر لے لیکن اس پہ آنچ نہ آنے دے، جو کڑی دھوپ میں اس کا سایہ دار شجر بنے، جو اسے کسی کو میلی آنکھ سے نہ دیکھنے دے۔ وہ ایسے شخص کے ساتھ کسی جنگل میں بھی رہنا پڑے تو رہ لے گی، کسی جھونپڑی میں بھی رہ لے گی، لیکن کسی بغیرت آدمی کا ساتھ اس مشرقی لڑکی کو قبول نہیں۔ وہ اپنے فیصلے پہ بہت مطمئن تھی، اور اس کا رکھوالا، اس کا صاحبان صبح ہوتے ہی آ گیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر جیسے جان میں جان آ گئی ہو۔